کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر لشکر تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا کہ اس خط کے ملنے کے بعد آپ ایک عام سپاہی ہیں اور جو خط لانے والا ہے وہ امیر لشکر ہوگا، آپ واپس میرے پاس آنا چاہیں تو آ جائیں، عام سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو اجازت۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عام سپاہی بن کے لڑنا پسند کر لیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ تھوڑے ایک لمحے پہلے پورے فوج کا سپہ سالار اور ایک لمحے کے بعد ایک عام سپاہی، تو آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوا؟ ان کا مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا۔ کیوں نہیں محسوس ہوا؟ ان کا اس لیے کہ جب امیر لشکر بن کے لڑ رہا تھا اس وقت بھی میرا مقصد اللہ کی رضا تھی، اور جب میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہا تھا اس وقت بھی میرا مقصد، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ چنانچہ جب مدائن کو فتح کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ جس مجاہد کے پاس جو بھی غنیمت کا مال ہے وہ لائے، جمع کروائے۔ بڑے دن لوگ چیزیں جمع کرواتے رہے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، کپڑے اس کے ایسے پھٹے پرانے سے تھے، لگتا تھا کہ یہ اتنا امیر بندہ نہیں ہے، اور اس نے رومال میں لپیٹا ہوا تھا کسی چیز کو۔ تو سعد بن ابی وقاص عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ میرے پاس امانت تھی، مجھے ملی تھی، تو یہ آپ لے لیجئے۔ حضرت نے جب رومال ہٹا کے دیکھا تو وہ مدائن کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا وہ تاج تھا، اور اس کے تاج کے اندر بڑے قیمتی ہیرے موتی تھے، اور کسی فوج کے بندے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تاج ہے کس کے پاس۔ تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر یہ بندہ اپنے پاس رکھ لیتا تو ایک ہیرا اور موتی بیچتا تو اس کی زندگی ٹھاٹھ سے گزرتی، مگر یہ کتنا امین ہے، امانت دار ہے کہ اس غریب سے بندے نے یہ چیز بھی لا کر دے دی۔ تو سعد بن ابی وقاص عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ مجاہد تیرا نام کیا ہے؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو وہ جو نوجوان مسلمان تھا، مومن تھا، اس نے فوراً اپنا رخ جانے کے لیے بدلا۔ جیسے بندہ جانے لگتا ہے نا تو دوسری طرف رخ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی رخ پھیرا اور چلنا شروع کیا، اور چلنا شروع کرتے ہوئے کہنے لگا کہ امیر لشکر، جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ذرا اور بھی نقطہ سمجھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ رابعہ بصری ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں اس نے آگ اٹھا لی اور دوسرے میں پانی۔ تو کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگا میں جا رہی ہوں، آگ میں پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور میں آگ جنت کو لگا دوں گی۔ لوگ یا تو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں یا پھر جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، لہذا میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا عمل کر دوں۔ اب لوگ اس چیز کو بڑا پیش کرتے ہیں، بعض لوگ کہ جی واہ واہ واہ، رابعہ بصریہ کا کیا مرتبہ تھا کہ نہ جنت کے لیے عبادت کرو نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرو، بس اللہ کے لیے عبادت کرو۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی، لکھ کر فرماتے ہیں اگر رابعہ بیچاری راز سے واقف ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتی۔ اگر رابعہ بیچاری راز سے واقف ہوتی، معرفت کا کمال حاصل ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ سے جنت مانگنا اللہ کی عین رضا اور منشا کے مطابق ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔
تو اب پتہ چلا کہ جو صحیح یعنی عارف ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری مرضی اور ایک میری مرضی، ایک تیری مرضی اور ایک، اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے، تو اے میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیرے کاموں میں تیری کفایت بھی کروں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا۔ تو بھئی یہ چھوٹا سا دستور ہے کہ دنیا میں ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا کریں دنیا میں؟ ہم تو جنت میں اللہ تعالی بندوں سے راضی۔ اللہ اکبر۔